اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ البینہ تمام کی تھی۔ آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ الزلزال سے، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب لرزا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ زلزلت، اردو میں ہم لفظ زلزلہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہمارے لیے واضح ہے۔ زلزلت الارض، جب زمین کو ایک زلزلے کے ذریعے لرزا دیا جائے گا، اور یہاں مراد قیامت جب آئے گی تو اس وقت آنے والا زلزلہ ہے، جیسے کہ آنے والی آیات خود اس پر گواہی دے رہی ہیں۔ جب زمین ایک لرزش سے لرزا کر رکھ دی جائے گی۔ 2، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی، خارج کر دے گی زمین اپنے اثقال کو، اپنے وزنوں کو، یعنی جو کچھ زمین کے سینے کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قبروں سے، یا زمین کے اندر سے دوبارہ نکل کر آ جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ زمین نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں جو اس کے اندر تھی انہیں باہر نکال دے گی، بلکہ ایک اور عجیب منظر جو اس دن دیکھنے میں آئے گا وہ یہ ہے کہ زمین نے اپنے سینے کے اندر جو خبریں محفوظ کر رکھی تھی، کہ مثلا انسانوں نے زمین کے اوپر کیا کیا کام کیے، تو وہ زمین وہ بھی اپنے اندر سے بول کر ان خبروں کا بھی اظہار کر دے گی، بتائے گی۔ یہ آگے آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے۔ کس کو؟ زمین کو۔ اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ انسان گھبرا اٹھے گا۔ اور یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو زلزلے تو انسان نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اگر ان الفاظ بولنے والے کے جذبات پر اور اس کی کیفیت کو تصور کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ اس طرح کا زلزلہ انسانوں نے پہلے
مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس زمانے میں جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، آج کی نسبت انسان اور بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ جو زلزلے آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ سے کئی عمارتیں بعض اوقات گر جاتی ہیں اور بہت سارا جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو عمارتیں بنانے کے ماہرین ریسرچ کی حالت میں کہ ایسا کیا کیا جائے، ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہو، عمارتیں کس طرح سے بنائی جائیں کہ یہ جو زلزلے آنے کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے اور مالی نقصان ہوتا ہے یہ نہ ہو۔ شاید آپ نے اگر آپ ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ نے آئندہ زمانے میں جو بنائی جانے والی عمارتیں ہیں جو زلزلے کے مقابلے میں مقاوم ہوں گی، یعنی زلزلہ جتنا بھی شدید آ جائے ان پہ اثر نہیں کرے گا، وہ عمارتیں اپنی جگہ کھڑی رہیں گی۔ بعض آئندہ کے بارے میں جو آئندہ کی بلڈنگز، عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی کے بارے میں اس قسم کی چیزیں، ویڈیوز بعض دفعہ دکھائی دیتی ہیں، تو ان میں کیا بتایا گیا کہ آنے والے زمانے میں ایسی عمارتیں بنا دی جائیں گی کہ جو زمین کے ہلنے سے خود نہیں ہلیں گی، یعنی ان کی بیس ایسی ہوگی، ان کی بنیاد ایسی ہوگی زمین کے اوپر والی جگہ کہ اگر زمین ہلے تو وہ تو ہلتی رہے، لیکن جو اس کے اوپر عمارت کھڑی ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے۔ آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو انسان جو اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے گویا کہ زلزلوں پر قابو پا چکا ہوگا۔ قابو پا چکے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زلزلے جو نقصان کرتے تھے اب وہ نقصان نہیں ہوا کرتے ہوں گے اس زمانے میں، اور انسان مطمئن ہوگا کہ یہ جو ہماری بلڈنگز ہیں، ہمارے مکانات ہیں، ہماری عمارتیں ہیں، یہ زلزلے کے آنے سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ ٹیکنالوجی بھی اس کے مقابلے میں فیل ہو جائے گی۔ وہ عمارتیں کہ جن کے بارے میں انسان سمجھتا ہوگا کہ اب ان کو کوئی زلزلہ انہیں نہیں گرا سکتا اور اب محفوظ ہے، وہ بھی گرنے لگے گی۔ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، اس کی لرزش اتنی شدید ہوگی، وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی عمارتیں بنانے کی اسے وہ فیل کر دے گا۔ اب جب انسان جو مطمئن تھا کہ زلزلہ آئے تو ہماری عمارتیں نہیں ٹوٹیں گی، اب جب اس زلزلے کی شدت دیکھے گا زمین کی تو تعجب سے اور اس ایک عجیب و غریب کیفیت جو اس پر طاری ہوگی وہ پکار اٹھے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، اتنا شدید زلزلہ، اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو تھی اور ہم جس پر انحصار کر رہے تھے کہ ان عمارتوں کو کچھ نہ ہوگا، یہ زلزلہ ایسی تباہی مچا رہا ہے۔ تو یہ حالت تعجب اور ایک عجیب سی کیفیت جو اس زلزلے کو دیکھ کر اس حالت میں طاری ہوگی، اس حالت میں یہ الفاظ گویا کہ انسانوں کے منہ سے نکلیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں قوم عاد اور قوم سمود اپنی بنائی ہوئی مضبوط عمارتوں پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو ساری کی ساری اس زمانے کی ان کی ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن کی جو ان کی مثلا انجینئرنگ تھی یا جو کچھ بھی تھا، سب بیکار ہو گیا۔ تو جتنا بھی انسان ترقی کر لے، آج آپ دیکھ لیجئے دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک، ایک ملک میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جناب سونامی کا خطرہ ہے تو ٹیکنالوجی بھول جاتی ہے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک انتہائی ترقی یافتہ اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ملک میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب فلان سمندری طوفان آنے والا ہے، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ پھر شہروں میں گھستی ہے وہ ہوا تو وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ ایک جھلک دکھا دیتی ہے انسان کو کہ اگر خداوند عالم کا حکم آ جائے
تو یہی ہوائیں کہ جو تمہیں خوشخبریاں دیتی ہیں بارشوں کی، اور گرمی میں تمہارے لیے ٹھنڈک کا پیغام ہوتی ہیں، یہی ہوائیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں تاکہ زمین پر پانی برسے اور فصلیں اگے، انہی ہواؤں کو خدا اگر حکم دے دے تو یہ انسان کے لیے ہلاکت کا پیغام بن سکتی ہے، عذاب کا پیغام بن سکتی ہے۔ تو یہ تصویر ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کی آمد، اور یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ظاہر ہے قرآن مجید کی آیات یاد دہانی ہے، بیداری کا پیغام ہے، یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ 4 یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی جس دن یہ حادثہ، یہ زلزلہ پیش آئے گا، تحدث زمین بولے گی، تحدث حدیث سے ہے یعنی بولنا، کیا بولے گی؟ اخبارہا، اپنی اخبار، اخبار خبر کی جمع ہے، اپنی خبریں سنائے گی، بول کر زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ اب جو زلزلے سے تعجب میں تھا انسان کہ یہ کیا ہو گیا زمین کو، میری ساری ٹیکنالوجی اس کے سامنے فیل ہو گئی ہے، اس کو ایک اور عجیب و غریب چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ زمین نے سب کچھ، سارا ڈیٹا، سارا ریکارڈ باتوں کا، اعمال کا اپنے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ کرے گی۔ اور آج تو شاید جیسے کہ میں عرض کروں گا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ کا نبی یہ آیات اپنے زمانے کے لوگوں کو سنا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لوگ گزشتہ انبیاء کی طرح مذاق اڑاتے تھے، ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد، چند 100 سال کے بعد ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اسی زمین کے اندر سے نکلی ہوئی چیزیں بولیں گی۔ آپ کا موبائل بولتا ہے، آپ کا ٹیلی ویژن بولتا ہے، دوسری مختلف گیجٹس جو آپ کے پاس ہیں ریکارڈ کرتی ہیں، بولتی ہیں، تصویر بھی دکھا دیتی ہیں۔ یہ صلاحیت، توجہ فرمائیے، ان چیزوں کے اندر کسی سائنٹسٹ نے پیدا کی ہے یا نہیں؟ یہ ازل سے، ابتدا سے زمین کے اندر سے نکلنے والی وہ چیزیں جن کو جوڑ کر موبائل مثلا بنا دیا جاتا ہے یا ٹیلی ویژن بنا دیا جاتا ہے، یہ صفات ان زمین کے اندر موجود ایلیمنٹس میں، عناصر میں، اس مادے میں ازل سے موجود تھی، اور سائنسدان آتا ہے، اس کو ڈسکور کرتا ہے، کشف کرتا ہے، اور پھر ان ٹکڑوں کو، مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چیز بنا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ صلاحیات ازل سے موجود تھی۔ وہ چھوٹی سی مثلا چپ کہ جس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا مثلا فیڈ کیا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے، آج کل آپ ہارڈ ڈسکس دیکھتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، تو سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ جو طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے ڈیٹا کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی، وہ اور سے اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں کہ جب ابتدا میں کمپیوٹرز مثلا آئے تھے مارکیٹ میں اور استعمال ہونے شروع ہوئے تھے، اس وقت کی کتنی کیپیسٹی ہوا کرتی تھی ایک کمپیوٹر کے اندر، اور آج ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر کتنی زیادہ کیپیسٹی ہے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کی۔ اور یہ آج آپ اس کا بڑے آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو بڑے بڑے ٹیکنالوجی جائنٹس ہیں، گوگل ہے، فیس بک ہے، مثال کے طور پر یہ سوشل میڈیا پر جو جائنٹس ہیں، یہ بڑے آرام سے آپ کی جیب میں جو موبائل پڑا ہے یا آپ کے بستر میں سائڈ ٹیبل پر آپ کے موبائل پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہا ہو اور وہاں پہنچا رہا ہو کہ جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ ڈیٹا وہاں پر پہنچ رہا ہو۔
ویڈیو وہاں پر پہنچ رہی ہو، آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ توجہ اس بات پر کریں کہ یہ صلاحیت اسی زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کے اندر موجود تھی۔ سائنس نے ریسرچ کی، سائنسدانوں نے چیزوں کو ڈسکور کیا، مختلف فزیکل قوانین، الیکٹرونکس کے قوانین یہ ڈسکور کر لیے، اور اس کے بعد ان کو جوڑ کر یہ چیزیں بنا دی۔ ان کے اندر، زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزوں میں یہ صفات کسی سائنسدان نے نہ پیدا کی ہیں نہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اسی کا کام ہے جو الذی قدر فہدی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کر، اسے ہر عیب سے پاک قرار دے۔ کون سا رب؟ الذی خلق، وہ جس نے خلق کیا، فسوی، اور صحیح خلق کیا، اعتدال میں خلق کیا، جیسا ہونا چاہیے تھا، سوار کے خلق کیا۔ والذی قدر فہدی، سورۃ الاعلیٰ میں ہم اس پر بات کر چکے۔ اور وہ رب کے جس نے قدر، ہر چیز کے اندر کیا صلاحیت ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، رکھ دی، فہدی، اور اس کو گائیڈ بھی کر دیا کہ تجھے کس قسم کے قوانین میں کس طرح کا رویہ دکھانا، کیسے بیہیو کرنا تجھے۔ وہ چیزیں جن کو ہم مادی چیزیں سمجھتے ہیں، یہ مادی کائنات، یہ ساری کی ساری انہی قوانین کی پابند ہے جو اس کے خالق نے، الذی قدر، جس نے اندازے مقدار معین کر دی، اور فہدی، اور ہدایت بھی ہر چیز کی اس رب اقدس نے کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، شاید بلکہ حتماً، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جہلاء ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن آج کا جو انسان کا علم ہے، اور ابھی بھی انسان بہت پیچھے ہے، خدا جانے کیا کچھ انتظار میں ہے انسان کے، کس مقام پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان پہنچ جائے گا آج سے 50 سال بعد، آج سے 100 سال بعد، کہ وہ ہمارے زمانے کے لوگوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے سامنے کیمرہ لگانا پڑتا تھا، اتنا بڑا کیمرہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، ان کو فلان کرنا ہوتا تھا، یہ کرنا ہوتا تھا۔ اتنے جاہل تھے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی جو اس زمانے میں ہوگی، جیسے آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو تصور کر کے ہم کہتے ہیں کتنے بیچارے تھے۔ تو 100 سال بعد ہم پر بھی وہ نسلیں اسی طرح ہنس رہی ہوں گی، مثلاً کہہ رہی ہوں گی کہ ان کے پاس اتنے یہ جاہل تھے، ان سے روڈ ایکسیڈنٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، یہ روڈ ایکسیڈنٹ سے مر جایا کرتے تھے، اتنی جانیں ضائع ہوتی تھی، ان کی جہالت وجہ تھی۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس کینسر کا علاج نہیں تھا، مثال کے طور پہ ان کے پاس ایڈز کا علاج نہیں تھا۔ یا فرض کریں کچھ عرصے کے بعد اسی کووڈ-19، یہ جو کرونا وائرس ہے، جب اس کی کوئی بھی دوا یا کوئی بھی چیز مثال کے طور پر ڈسکور ہو جاتی ہے، موجود ہے لیکن ڈسکورڈ نہیں ہے، تو جب وہ ڈسکور ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے، افسوس کریں گے کہ بیچاروں کو اگر پہلے پتہ چل جاتا تو اتنی قیمتی جانیں مثال کے طور پہ ضائع نہ ہوتی۔ تو انسان ترقی کی حالت میں ہے، لیکن آج جس مقام پہ انسان کا علم پہنچ چکا ہے، بآسانی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ زمین کیسے بتائے گی۔ جیسے ہمارا موبائل بولتا ہے، جیسے کوئی اگر بندہ مثال کے طور پہ قتل کر دیا جائے تو اس کا موبائل وغیرہ پولیس قبضے میں لے لیتا تاکہ اس کے ڈیٹا سے پتہ چلے، اس کے کال ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، فلان کو دیکھا جاتا ہے، جو رابطے کیے اس سے مختلف طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے تاکہ سراغ۔ تو آج کا انسان، کہ میں نے عرض کیا ابھی بھی انسان کا بچپنا ہے، بہت آگے جانا ہے انسان نے، تو وہ جو انسان کا خالق ہے، یہ انسان آج اتنا کچھ کر سکتا ہے، اسی مادے کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو، باتوں کو، تصویروں کو دیکھ سکتا ہے، دوبارہ سن سکتا ہے، اور جہاں پہنچنا چاہتا ہے، جو چیز جاننا چاہتا ہے اسے جان لیتا ہے۔ تو وہ کہ جو اس مادے کا اور اس انسان کا خالق ہے، اور ان تمام صلاحیات، ان تمام کوالٹیز کا خالق ہے جو ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس میں تو تعجب کی بات ہی کوئی نہیں کہ یہ زمین اس کے حکم سے ساری کی ساری باتیں محفوظ کر رہی ہو کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کر رہی ہے۔ اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی کسی کمرے میں دور افتادہ کوئی گناہ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، دیواریں ہیں، یہ زمین ہے، اور اگر ہم نے کوئی قالین رکھا ہوا ہے تو وہ بھی زمین سے ہی نکلا ہے، سب چیزیں زمین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب خدا حکم دے گا قیامت کے دن تو یہ زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے حالات
بیان کرے گی۔ 5 کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ آپ کا رب اسے، اوحا وحی سے ہے، اور وحی کا اصل معنی ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اور پھر وحی کے لفظ کے مختلف استعمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی۔ اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اس وحی سے مراد ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بنا کر اس کے اندر جو سافٹ ویئر گویا کہ انسٹال کر دیا ہے کہ اس نے پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھولوں کا رس چوسنا ہے اور شہد بنانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، وہ وحی ہے۔ اسی طرح وہ وحی ہے کہ جو انبیاء کی طرف آتی ہے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، یا انبیاء کے قلب پر نازل ہوتی ہے۔ تو ایک لفظ کا ایک بنیادی معنی ہوتا ہے، ہم کئی بار عرض کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو تو بعض اوقات انسان مکس اپ کر دیتا ہے اور معنی کو اور جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات فتنہ کرنے والے اور گمراہ کن باتیں کرنے والے لوگ عوام کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر الفاظ سے کھیلتے ہیں۔ عوام کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ کھیلتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی باتیں عوام کے ذہنوں میں ڈال سکیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اب یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ اللہ زمین کو حکم کرے گا کہ اپنے راز اگل، جو کچھ تیرے اندر ہے نکال، اور جو کچھ باتیں تیرے پاس محفوظ ہیں ان انسانوں کی، جتنا ڈیٹا ہے، جتنا ریکارڈ ہے، اس کو بتا۔ تو وہ بولے گی، جیسے موبائل بول پڑتا ہے۔ کسی کو تعجب ہوتا ہے کہ موبائل کیسے بول رہا ہے؟ ہاں، 100 سال پہلے کے بندے کو موبائل کے پاس آپ لا کے بٹھا دیں اور یہ بولے بھی اور تصویر بھی دکھائے، اسے تعجب ہوگا، لیکن ہمیں تو اس بات پر تعجب ہوگا کہ اسے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس سے مانوس ہیں۔ تو زمین بھی اپنے رب کے حکم سے بولے گی اور بتائے گی کہ میری پشت پر ان انسانوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی۔ 6 اور کیا ہوگا اس دن؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے اشتاتن، گروہ گروہ بن کر، مختلف گروہ بن کر۔ اب یہ قرآن میں چند جگہوں پہ ذکر آیا، ان گروہوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ہر علاقے کے برے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے گناہوں کی بنیاد پر گروپس بنا دیے جائے، کون لوگ اس گناہ میں زیادہ انوالو تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے۔ کس لیے آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے، ویڈیو، آڈیو، ان کی ریکارڈنگز مثلا آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ان کو سنائی جائے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا، تم سمجھتے تھے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم سمجھتے تھے تم بڑے تیز ہو، تم نے بڑا چھپ کے کیا، لیکن ہمارے پاس ہر چیز محفوظ تھی۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور پھر کیا ہوگا؟ کتنا دقیق، کتنا باریک بینی والا نظام ہے اللہ کا چیزوں کو محفوظ رکھنے کا۔ فرمایا آیت نمبر 7 میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی جس نے خیر، اچھائی کی ہوگی، یرہ، اس کو دیکھے گا۔ یعنی ایک دفعہ اللہ انسان کو ہر چیز سامنے اس کے دکھا دے گا، پورا اس کا اعمال نامہ، چاہے اچھائیاں ہوں چھوٹی سے چھوٹی، رائی کے دانے کے برابر، الیکٹران کے برابر، مثال کے طور پر،
یہ مثقال ذرتن قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ لفظ چھوٹی ترین حقیر ترین چیز بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے برابر بھی اگر کسی نے بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. اور آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، شر خیر کا اپوزٹ، خیر کی ضد، شر یعنی برائی، شر یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا. اور قرآن مجید میں اس سے پہلے گزر چکا کہ جب گناہگار اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں گے تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور وہ کہیں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی گناہ کیا تھا میں نے، اتنا چھوٹا سمجھا تھا میں اس کو، اس کتاب نے، اس اعمال نامے میں اسے بھی نوٹ کیا ہوا ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہمیں پکڑائی گئی ہے، یہ کیسا ایکوریٹ ڈیٹا ہمارا ریکارڈ کیا گیا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، سب چیزیں گن کے رکھی ہوئی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ بھی دیکھے گا. ومن يعمل، یہ یعمل عمل ہے، جس نے رائی برابر بھی، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی دیکھے گا کہ میرے پاس یہ ہے. پھر جو قرآن بتاتا ہے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، دیگر چیزیں جو پروسیس قیامت کے دن کا بتایا گیا. پھر اللہ کی مرضی کہ اس کا شمار بخش دیے جانے والوں میں کرے یا اس کا شمار جہنم میں جانے والوں میں کرے، ایک دفعہ دکھائے گا ہر ایک کو کہ تم نے کیا اعمال کیے تھے. تو ہم میں سے کون ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں برائی دیکھنا چاہے گا، جب واپس آ کر توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کسی کو مہلت نہیں ملے گی. ہم سوچیں اس دن ہم کس قسم کے اعمال چاہیں گے کہ ہمارے اعمال نامے میں نظر آئیں اور چمکیں اور باعث فخر ہوں، باعث عزت ہوں وہ اعمال، اور کون سے اعمال ہم کبھی نہیں چاہیں گے، کر چکے ہیں، کرتے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. لیکن قرآن چاہتا ہے ہم تصور کریں کون سے اعمال ہیں تمہارے جو تم اپنے اعمال نامے میں نہیں دیکھنا چاہو گے، تمہارا جی نہیں چاہے گا کہ اس کا کسی کو پتہ چلے، چھوڑ دو ان کو. یہ آیات اسی لیے، اس لیے نہیں کہ پڑھ کے ثواب لو اور روٹین وہی رہے. قرآن انسان کی اصلاح کے لیے آیا ہے. سورۃ الزلزال یہاں پر تمام ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورۃ العادیات. پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورۃ العادیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. آیت نمبر 1. بنام خدائے رحمان رحیم. آیت نمبر 1. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں.
وہ گھوڑے کہ جب انہیں دوڑایا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، خاص طور پر وہ گھوڑے جو کسی لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور وہ لشکر اچانک حملہ آور ہونے کے لیے گویا کہ ان گھوڑوں کو دوڑانا شروع کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور وہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے، زور زور سے سانس لیتا ہے، تو اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور یہ قسم کھانا اس وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلوانے کے لیے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب لشکر حملہ آور ہوتے ہیں تو تاریخ بدل جاتی ہے، حکمران غلام بنا لیے جاتے ہیں، اور ممکن ہے غلام حکمران بن جائے۔ جب جنگ ہوتی ہے، جب گھوڑوں پر سوار لوگ حملہ کرتے ہیں اور دشمنوں کی قتل و غارت کرتے ہیں، ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، پورا کا پورا سسٹم بدل جاتا ہے، تاریخی موقع ہوتا ہے، سرنوشت ساز موقع ہوتا ہے۔ تو اس موقع کی تصویر حملہ کرتے ہوئے لشکر کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب سورۃ العادیات توجہ فرمائیں، اکثر کے نزدیک یہ سورہ عادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر، اور بعض کے نزدیک کہ جن کی تعداد کم ہے، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدینہ کے نزول کے بارے میں جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ غزوہ ذات السلاسل ایک جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو سربراہ بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ نے فتح دی، اور ان کی واپسی سے پہلے یہ سورہ، اس لشکر کی واپسی سے پہلے یہ سورہ نازل ہو گئی اس روایت کے مطابق۔ لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو زیادہ مشہور ہے اور وہ روایت اس کے مطابق سورۃ العادیات ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی، یعنی ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، سرپٹ دوڑایا جا رہا ہوتا ہے ان کو، اور اس کی وجہ سے وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2، فالموریات قدحا، پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑوں کے سموں کے نیچے وہ لوہے کے نعل لگائے جاتے ہیں، اور وہ جب پھر پتھروں پر لگتے ہیں چنگاریاں بھی اڑتی ہیں اس سے۔ وہ خاص اس وقت کی طرف توجہ کرائی جا رہی ہے، اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ 3، فالمغیرات صبحا، پھر صبح و سویرے کہ جو اکثر لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، دھاوا بول دیتے ہیں۔ مغیرات یہ حملہ کرنے سے ہے، اور حملہ ور کیا کرتے ہیں؟ غارت کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی اسی سرپٹ دوڑتے ہوئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، علی الصبح کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جا کر ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ 4، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے غبار اڑاتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں لوگ مثال کے طور پہ غفلت میں پڑے ہوئے یا سو رہے ہیں، ہر چیز پرسکون ہے، یہ حملہ آور لشکر اچانک جا کر دھاوا بولتا ہے اور گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ 5، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکر میں ایک اجتماع، ایک لشکر یعنی جس پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کے وسط میں پہنچ جاتے، یعنی قبل اس کے کہ وہ
ان کو پتہ چلے اور وہ ہوشیار ہو، ان کے پتہ چلتے چلتے، ان کے اٹھتے اٹھتے یہ ان کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں اور گویا کہ غلبہ پا لیا انہوں نے۔ یہ تصویر بنائی اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھا کر۔ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جب قسم کھائی جاتی ہے اس پر غور کرنا مراد ہوتا ہے، اور قسم کھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے اگلی بات کی جو میں کر رہا ہوں، اس پر میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اور ہم نے عرض کیا اس کا معنی آپ کی خدمت میں، یہ قسمیں گھوڑوں کا یہ حملہ کرنا اور چنگاریاں اڑانا اور ہانپنا اور وسط دشمن کے لشکروں کے وسط میں پہنچ جانا، یہ بڑا سرنوشت ساز وقت ہوتا ہے، تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ جو پہلے سردار اور حکمران ہوتے ہیں ان کی حکمرانیاں خاک میں ملا دی جاتی، اور لوگ اقتدار کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ابھی گھوڑوں کے ساتھ وہ استعمال نہیں رہ گیا، اور چیزیں آ گئی، لیکن جس زمانے میں یہ آیات اتری ہیں اس زمانے کے لوگوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے، کیسے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے، اور جنگوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو گواہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے انسان سے کہ یہ جس دنیا کے پیچھے جس مال کی محبت میں تو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، یہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے، یہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس سورہ کو ہم مکی لیں، جیسا کہ عرض کیا مکہ میں نازل ہونے والی، تو گویا پہلے سے مکہ کے مشرکین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، اور لشکر اسلام اس کے سامنے تم ٹک نہیں سکو گے۔ اور یہ چیزیں جن سے جس مال سے تمہیں محبت ہے اور جس کی وجہ سے تم اپنے رب کی طرف آنے سے گریزاں ہو، یہ چلا جائے گا تمہارے پاس سے، یہ عارضی ہے۔ اور ہر مال سے محبت کرنے والے کے لیے یہ پیغام ہے کہ نہ مال دنیا کا دائمی ہے، نہ اقتدار دنیا کا دائمی ہے، یہ سب کا سب جانے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جیسے کہ ان آیات میں آ جائے گا کہ جب قبروں سے نکلو گے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، حتیٰ جو تمہارے دلوں کے راز ہیں وہ بھی نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس دن تمہارا جو رب ہے، اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا اسے کتنی زیادہ خبر تھی، تمہارے باہر کی بھی اور تمہارے دلوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں کی بھی، اور تمہاری نیتوں کی بھی جو تم کام کیا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے، قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح و سویرے دھاوا بولتے ہیں، یعنی حملہ کر دیتے ہیں۔ 4، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ 5، پھر اس لشکر کے وسط میں گھس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اب جس بات پر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، میں نے اشارہ کر دیا، پہلے سے اشارہ کر چکا، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کیوں ناشکرا ہے؟ کہ جو دے رہا ہے اس کو ناراض کرتا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے انہی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کو، دنیا کو دیکھ لیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کس کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس؟ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ زمین سے اگنے والا رزق کس کا دیا ہوا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والا پانی، دیگر چیزیں، آکسیجن وغیرہ 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 کس نے دی ہوئی ہیں؟ اور اس کو دیکھیں، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو دیکھیں۔
اگر ہمیں کوئی انسان کسی مشکل وقت میں کچھ روپے دے دے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر احسان کا بوجھ آ گیا، لیکن اللہ کے بارے میں ہم کیسے ہیں؟ تو اسی بات کو خداوند عالم یہاں فرما رہے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ساتھ اور یہ نہیں کہ اس اپنے ناشکرے ہونے کا اس کو پتہ نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ اگر شک ہو ہمیں، ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر چلے جائیں، کتنا خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور کتنا وقت اس کو ہم بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، دیدہ دانستہ اس کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے بنائے ہوئے اہداف تک پہنچنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایسا نہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان گواہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہے، جس کا کھاتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے بغیر اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ 8 آیت نمبر 8 میں ایک اور انسان کی نفسیات میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ جو انسان کو اکثر خراب کر دیتی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں شدید ہے، شدت سے اسے مال سے محبت ہے۔ یہاں جو آیت میں لفظ ہے وہ ہے خیر، اور خیر کی ایک بہت بڑی علامت چونکہ مال دنیا ہوتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پلے کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس مال ہو، عربی زبان میں لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں وصیت کی جو آیت آئی تھی وہاں پر یہ تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم میں سے جب کسی کو موت جس کی حاضر ہو جائے، قریب آ جائے، تو واجب ہے کہ وہ وصیت کرے ان ترک خیرا، اگر کوئی خیر چھوڑ کے جا رہا ہو۔ خیر یعنی کیا؟ یعنی مال، یعنی کوئی چیز چھوڑ کے جا رہا ہو اس کے بارے میں وصیت کرے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، پس خیر سے یہاں مراد ہر خیر بھی لی جا سکتی ہے، انسان اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، صحت لی جا سکتی ہے، سب کچھ، لیکن زیادہ بڑی چیز کہ جس سے انسان، جس کی محبت میں انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ چونکہ چاہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر ہر چیز میرے پاس ہے، باقی ساری چیزیں خیر بھی میں اکٹھی کر لوں گا۔ اصل خیر کیا ہے؟ مال ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں انسان کس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے سارا دن؟ اسی مال کے لیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں لشدید، تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے، بہت شدید محبت کرتا ہے مال سے۔ کتنے لوگ مال کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، کتنے لوگ مال کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو قتل کر دیتے ہیں، حکمرانوں کا مال کھانے کے لیے غلط فیصلے کر دیتے ہیں، غلط کیس پر غلط سزائیں دے دیتے ہیں پیسے کھانے کے لیے۔ اگر جج کرپشن کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ مال لیتے ہیں۔ اگر مثلا پولیس والے کرپشن کرتے ہیں، تحقیقات میں رد و بدل کر دیتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ مال کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وکیل جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے عدالت میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کس لیے؟ چونکہ مال کھانا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے احکام سب کے لیے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی کہے میرا مسلک جو ہے اس کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ہے نا، اس کو تو یہ معاف ہو جائے گا، باقی پکڑے جائیں گے۔ نہ، سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ مسلکوں کے ٹھپوں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ فراڈ مسلک پرستوں نہیں اپنے اپنے مسلک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اپنے اپنے فرقے کی مارکیٹ چمکانے کے لیے بڑے بڑے پیکج دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض بے وقوفوں نے مسجد بنائی اپنے پاس سے، تو وہ ذرا بندے اچھے نہیں تھے تو اس مسجد میں آتا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے پیکج دیا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے،
کیا پیکج دیا؟ انہوں نے لکھ دیا ہماری مسجد کا پیکج یہ ہے کہ نماز عشاء 2 رکعت ہوتی ہے اور بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے یہاں پر، لوگوں کو آسانی دے تاکہ مسجد میں آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھے۔ ایسے ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ نماز ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ انہی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھ کر ہوگا جو قرآن نے بیان کی ہوئی ہیں۔ فرقہ پرست اپنے اپنے فرقے چمکانے کے لیے جو پیکج دیتے ہیں اپنی عوام کو کہ یوں تم جنت میں جاؤ گے اور یوں چٹکی بجے گی اور یہ ہو جائے گا اور یوں آگے سے آ کر تمہیں چھڑوا لیں گے، یہ سب لغویات ہیں جو خلاف قرآن ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو جس نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اس قسم کے بیہودہ جو اٹریکشن کے لیے پیکجز دیے جاتے ہیں دین فروشوں کے ذریعے سے، ان کے دھوکے میں وہ نہیں آتا جس نے اللہ کی کتاب سے ہدایت طلب کی ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید، بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 9، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تم مال کی محبت میں پاگل ہو رہے ہو، خدا کے اپنے رب کے ناشکرے بنے ہوئے ہو، کیا اسے معلوم نہیں جب جو قبروں میں ہے اسے اٹھایا جائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ سمجھتے ہو مر کے ختم ہو جاؤ گے؟ توجہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں جا رہا ہے، جو بھی مر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو اٹھا کر باہر نکال دیا جائے گا۔ کیا کرو گے اس دن؟ مال کام آئے گا تمہارے؟ مال کی محبت کام آئے گی تمہارے؟ کیا اسے معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ آیت نمبر 10، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس سے حاصل کر لیا جائے گا، یعنی سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جائے گا، کلیکٹڈ ہوگا، آلریڈی ریکارڈڈ ہوگا، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، اندر کے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 11 جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً خبیر ہوگا۔ خبیر کہتے ہیں جس سے ہر چیز کی خبر ہو اور اس کی خبر دائمی ہو، کبھی بھی بے خبری کا شکار نہ ہوتا ہو کسی چیز کے بارے میں، اسے کہتے ہیں خبیر۔ تو جب وہ خبیر جو آج بھی تمہارے بارے میں خبیر ہے، اس دن بھی وہ خبیر ہوگا، اور وہی تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے، وہی تمہیں اس دنیا کی مال کی محبت تم سے جو خرابیاں کرا رہی ہے اس سے نکالنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ جب اس کے سامنے جاؤ گے اور اس کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال کر اس مال کی محبت میں تم نے اس رب کی ناشکری اور نافرمانیاں کی ہوگی، اسے کیا جواب دو گے؟ جبکہ وہ تمہارے دلوں کے اندر کے راز بھی نکال کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ آج کے درس کو یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ سورۃ العادیات کے بعد سورۃ القارعہ ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔